اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ جسٹ انٹر یوٹیوب چینل سے میاں قمر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کر دوں کہ آپ کی محبتوں کا آپ نے جو میرا ساتھ دیا ہے اس چینل کو پروموٹ کرنے میں، آپ کے کمنٹس کا، آپ کے لائکس کا، آپ کی سبسکرپشن کا بہت بہت شکریہ۔ ہم 1000 سبسکرائبر اچیو کر چکے ہیں الحمدللہ، اور وہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے ہمارے لیے۔ چینل تو ہم نے 2017 میں بنایا تھا، لیکن نہ ٹائم ملا، نہ ہم نے اس کو پروموٹ کیا، نہ ہی اس کے اوپر ویڈیوز ڈالیں۔ کچھ میری انٹرنیشنل ہنٹنگ کی ویڈیوز تھیں، جو میں یورپ گیا تھا تو وہاں پہ ہنٹنگ کی تھی، اس کی کچھ ویڈیوز تھیں وہ میں نے ایڈ کی تھیں، اور ایک دو اور ہوں گی۔ تو الحمدللہ میں پچھلے 1 مہینے سے، یعنی کہ اس کو میں نے پراپرلی جو پھر دوبارہ چیک کیا ہے اور دوبارہ دوستوں کے کہنے پہ آیا ہوں، تو میں لاسٹ منتھ، یعنی کہ یہ جون ہے، مئی میں نے اس کو دوبارہ سٹارٹ کیا پروموٹ کرنا، اس کے اوپر کام کرنا اور اس کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کرنا، اور بڑے ہی کم پیریڈ میں۔ ویسے تو یہ 1 مہینہ بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے 1000 یوزرز کے لیے، 1000 سبسکرائبر کے لیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہنٹنگ اس طرح لوگ نہیں شوقین، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ہنٹنگ کو لائک کرتے ہیں، ہنٹنگ کو اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی ویڈیوز کو۔ تو اس لیے 1 مہینے کے اندر ہم نے یہ اچیومنٹ کی ہے الحمدللہ۔ پاکستان میں جو ہمارا فیس بک کا پیج ہے وہ بھی بہت بڑا پیج ہے، 90,000 پلس اس کے فالوورز ہیں۔ اسی طرح ہماری ویب سائٹ بھی بہت زیادہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہم نے کی ہوئی ہے، گوگل میں ہمارے رزلٹ بہت جلدی آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا، میں نے آپ سے وہ تھینک یو بولنا تھا، آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا تھا کہ آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا اس کو پروموٹ کرنے میں۔ جب آپ میرا ساتھ دیتے ہیں تو میرے میں بھی ایک وہ پاور آتی ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے لیے ہر روز ایک نئی ویڈیو بناؤں۔ اگر آپ کی محبتیں نہ ہوں تو میرا بزنس بھی چل رہا ہے، کام بھی چل رہے ہیں، تو میں یہ انفارمیٹیو ویڈیو نہ ہی بناؤں۔ لیکن جب آپ کے کمنٹس دیکھتا ہوں، آپ کی ویورشپ دیکھتا ہوں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، اس کو پسند کر رہے ہیں، اس کو لائک کر رہے ہیں، اس لیے پروموٹ کر رہے ہیں اس کو۔ اس کے لیے پھر میں نئی ویڈیو بنانا شروع کر دیتا ہوں۔ آج ایک چھوٹا سا سیشن تھا، کچھ لوگوں نے کوشچن کیے ہوئے تھے مجھ سے، میں وقتاً ان کو تو رپلائی کرتا رہتا ہوں، لیکن ان میں سے چند ایک کوشچن ایسے تھے جن کے بارے میں نے سوچا کہ یہ میں باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی ریزن یہ تھی کہ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ یہ ہیں تو کامن کوشچنز، تو ہر کوئی اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم بغیر کسی ڈیلے کی اپنے پہلے کوشچن کی طرف۔ میں نے یہ ذرا لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے جس کے اوپر میں نے وہ کوشچنز جو تھے لڑکوں کے، جن ہنٹرز کے آئے تھے، وہ رکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ مجتبیٰ صاحب ہیں، محمد مجتبیٰ، جنگ سے ان کا تعلق ہے، میرا بھی وہی گاؤں ہے، اس لیے ان سے پہلا کوشچن لے کے چلا ہوں۔ انہوں نے پہلا جو سوال پوچھا ہے وہ پوچھا ہے کہ ہمیں جو گن استعمال کرنی چاہیے وہ ووڈن کرنی چاہیے یا سنتھیٹک کرنی چاہیے۔ بڑا سمپل سا کوشچن ہے کہ ہمیں جو گن ہے وہ ووڈن یوز کرنی چاہیے یا سنتھیٹک یوز کرنی چاہیے۔ تو اس کے جواب میں ایک سمپل سی بات آپ سے کروں گا۔ اس میں آپ نے 2 چیزیں سب سے پہلے دیکھنی ہوتی ہیں۔ ایک تو ایج فیکٹر دیکھنا ہوتا ہے، دوسرا آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی ہنٹنگ کس علاقے کی ہے، کس طرح کی ہے۔ ایج فیکٹر، یا تو آپ بہت چھوٹے ہوں تو آپ سے ایک بھاری گن اٹھائی نہیں جاتی، موسٹلی جو ووڈن ہوتی ہیں وہ بھاری گن ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں اوور ایج کی، جب بندہ 60-70 پلس ہو جاتا ہے، 60 پلس ہو جاتا ہے، تو آپ کے مسلز کی وہ پاور نہیں رہتی، پھر بھی آپ کو لائٹ گن کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا ایک فیز۔ دوسرا فیز، اب ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ اگر ووڈن ہے تو اس میں ووڈ کون سی استعمال ہوئی ہے۔
ابھی جو چائنیز گن آ رہی ہیں ان میں کوئی بیچ ووڈ یا کوئی اچھی ووڈ استعمال نہیں ہوئی ہوتی، وہ بھی ایک ہم اس کو ٹائپ آف سنتھیٹک ووڈ جس کو ٹیکنیکلی لفظ یوز کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے انجینئرنگ ووڈ۔ یہ بیسیکلی جو لکڑی کا برادہ ہوتا ہے، بورا جس کو ہم بولتے ہیں، ان کو لکڑی کے چھوٹے چھوٹے پیسز کو دوبارہ پروسیس کر کے ووڈ بنائی جاتی ہے، اس کی بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور نالمرگ یہ ووڈ کی بھی بنی ہوتی ہیں۔ ہاں، اگر آپ کے پاس اگر آپ کو ملتی ہے اخروٹ کی لکڑی کی جس کو ہم والنٹ بولتے ہیں، اگر وہ لکڑی کی آپ کو سٹاک والی گن ملتی ہے تو وہ ضرور لیں، اس کی لائف بھی زیادہ ہوتی ہے، اس پہ پانی کا اثر بھی کم ہوتا ہے۔ ایک فیز ہو گیا۔ دوسرے فیز کی طرف آ جاتے ہیں ہم سنتھیٹک کی طرف، جس کو ہم سنتھیٹک کہتے ہیں۔ وہ بیسیکلی دو طرح کی ایئر گن ہوتی ہیں، آپ کو بلیک کلر کی شاید ایک ہی نظر آتی ہے، ایک پیور پلاسٹک کا سٹاک ہوتا ہے اور ایک سنتھیٹک ہوتا ہے۔ پلاسٹک اور سنتھیٹک میں کیا فرق ہے؟ پلاسٹک ایک پروسیس مٹیریل ہے جس کو ہم پلاسٹک کہہ رہے ہوتے ہیں، جو آپ نارملی چیزوں میں دیکھتے ہیں، اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں، گریڈز ہوتے ہیں کہ کون سے گریڈ کی پلاسٹک یوز ہوئی ہے۔ سنتھیٹک کیا ہوتی ہے؟ یہ مختلف کیمیکلز کو مکس کر کے، پیٹرولیم کیمیکل اور ان کو ملا کے تو ایک میٹیریل تیار کیا جاتا ہے جو کہ مختلف را میٹیریل سے مل کے بنایا جاتا ہے۔ پلاسٹک اور اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہے، میں بریفلی اس کو ڈسکرائب اس لیے نہیں کر رہا، ہم اپنے مین کوشچن سے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ نارمل گن لے رہے ہیں تو آپ سنتھیٹک لے لیں، اگر آپ کا ایریا ہے جہاں پہ آپ نے لو ویٹ کی لینی ہے پھر بھی سنتھیٹک لے لیں، اگر آپ نے اچھی پائیدار گن لینی ہے تو وہ یقیناً ووڈن ہوگی۔ آنسر لمبا ہو جاتا ہے، وہ چھوٹی سی بات آتی ہے پھر آگے چل پڑتی ہے۔ اس میں میں ایک اور چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا۔ نارمل جو ووڈ ہوتی ہے جب اس کے اوپر پانی لگتا ہے تو وہ پھولنا شروع ہو جاتی ہے، خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سنتھیٹک پہ یہ ایشو نہیں ہوتا۔ ووڈ کے اوپر سکریچ پڑتا ہے، سنتھیٹک کے اوپر اس طرح کا سکریچ نہیں پڑتا کہ وہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ ووڈ کی آپ کو کیئر زیادہ کرنی پڑتی ہے، سنتھیٹک کی آپ کو کیئر کم کرنی پڑتی ہے۔ آخری بات کی طرف آ جائیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر ووڈ کی لینی ہے، دو چیزیں چل رہی ہیں، سنتھیٹک اور ووڈ کی لینی ہے، تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ جہاں ہنٹنگ کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ نمی کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، وہاں پہ بارش کے کیا لمحات ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کسی ایسی جگہ سے تو نہیں گزرتے کہ گھنی جھاڑیوں میں سے کہ اس سے اوپر صبح شبنم کے قطرے ہوں، وہ اس کے اوپر افیکٹ کر رہے ہوں۔ ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ مین جو چیز دیکھنے والی ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، جتنا آپ کا سٹاک بھاری ہوگا آپ کا ریکوائل جو ہوگا، جو آپ کا جھٹکا ہوگا، وہ آپ کو کم لگے گا بھاری سٹاک کے اوپر، ووڈن سٹاک کے اوپر۔ اگر آپ کا سنتھیٹک سٹاک ہے، پلاسٹک کا سٹاک ہے، تو جو اس کا جھٹکا ہوگا وہ آپ کو زیادہ لگے گا، ریکوائل جو ہوگا وہ اس گن کا زیادہ ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو یہ بریفلی ساری چیزیں بتا دی ہیں، آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کے بعد سلیکٹ کر لینی ہے کہ آپ کو کون سی ایئر گن کی ریکوائرمنٹ ہے۔ چلتے ہیں جی اگلے کویشچن کی طرف۔ اگلا کویشچن ہے جی نجم الحسن صاحب، میں اسلام آباد سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی ہنٹنگ سٹارٹ کر رہا ہوں تو میں کون سی ایئر گن یوز کروں؟ اس کا بڑا سمپل کویشچن ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بجٹ کے اوپر۔ بعض لوگ آتے ہیں جو پہلی گن ایک بیسک سرگودا کی بنی ہوئی لکڑی کی لے کے چلے جاتے ہیں، بعض لوگ آتے ہیں جو بیسک گن چائنیز لے کے چلے جاتے ہیں ایس پی اے کی، اور بعض لوگ جو آتے ہیں وہ آتے ہی ایف ایکس، کرکٹ، والکن، ہائی برانڈ، بی ایس اے، ڈائنا، ان سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹلی آپ کے بجٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے لوگ آ کے کہتے ہیں جی کہ بس میں تو ابھی لے رہا ہوں، تھوڑا سا سیکھ جاؤں گا تو پھر اچھی گن لے لوں گا، اور بھائی سیکھیں گے اچھی گن پہ، اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں، آپ کی کیپیسٹی ہے تو پھر اچھی گن ہی لیں، سیکھیں ہی اچھی گن کے اوپر۔ پھر یہ نہ کریں کہ آپ پہلے چائنا کی لے کے جائیں، آپ کو ایک ٹائم لگ جائے اس کا نشانہ سیدھا کرنے میں، اور آپ فیڈ اپ ہو جائیں۔ اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے
تو ہتھیار ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا گھوڑا اور تلوار، ہتھیار آپ کا اور آپ کی گاڑی یہ دونوں اچھی ہونی چاہیے. یہ آپ کو پردیس میں دھوکہ دے دیں تو بہت زیادہ جو ہوتا ہے کسی وقت بھی اس کی ضرورت پڑ جائے دھوکہ دے جائے تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوتا. گن اگر آپ کی کیپیسٹی ہے تو ہمیشہ اچھی لیا کریں. یہ نہ کیا کریں کہ یار ابھی میں یہ لے لیتا ہوں کچھ دنوں کے بعد یہ لے لیتا ہوں، وہ آپ کا ضیاع ہوتا ہے، پیسے ضائع ہوتے ہیں اس طرح آپ کے. کوشش کریں ایک ہی دفعہ اچھی گن لیں، اور ایسی گن لیں جو کم از کم آپ کو 30 سے 35 میٹر تک تو ایکوریسی دے، اچھی ایکوریسی دے. ایکوریسی تو دے دیتی ہیں گن لیکن اچھی ایکوریسی دے. اگلے کویشچن کی طرف چلتے ہیں. ہاں جی، یہ جی سیم عباس صاحب ہیں، یہ بھی اسلام آباد سے ہیں. یہ کہتے ہیں جی گن کلیننگ کے لیے سب سے اہم کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی بھی گن ہے اس کی کلیننگ کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے بیرل کی کلیننگ. آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ 12 بور ہو، رائفل ہو، یعنی شارٹ گن ہو، رائفل ہو، ایئر گن ہو، پسٹل ہو، سب سے جو ضرورت آپ کو زیادہ پڑتی ہے چیمبر، باقی چیزیں تو ہو گئیں، آپ کا ٹریگر اسمبلی یہ وہ آگے پیچھے. انہوں نے سب سے اہم پارٹ پوچھا، سب سے اہم چیز پوچھی ہے، تو اس کے لیے میں کہوں گا کہ بیرل کو کلین رکھیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بیرل کے اندر، میں شارٹ گن کی اگر بات کروں، بیرل کے اندر ریت گئی ہوئی ہو اور آپ فائر کر دیں اور گن کی کوالٹی چاہے مناسب بھی ہو، بہت اچھی نہ ہو یا بہت اچھی بھی ہو، تو اس میں آپ کے بیرل کے پھولنے کا چانس ہوتا ہے. جب آپ فائر کرتے ہیں، اگر فائر آرم کی بات کرتے ہیں، شارٹ گن کی بات کرتے ہیں، رائفل کی بات کرتے ہیں، بارود کے ذرات بیرل کے اندر رہ جاتے ہیں. ایک چیز آپ گن رکھ دیتے ہیں، آپ کی گن کے میں نمی چلی جاتی ہے بیرل میں، وہ بھی اندر سے آپ کی بیرل کو خراب کرنا شروع کر دیتی ہے کچھ عرصے کے بعد. اس کے بعد اگر آپ ایئر گن چلا رہے ہیں تو لیڈ پیلٹ جو ہوتے ہیں، جو ہم یوز کرتے ہیں، ہمیشہ سے ہی یوز کرتے آ رہے ہیں، تو وہ جو رگڑ کے جا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک تو کلوننگ، وہ اپنی ایک کراؤننگ تو کر ہی رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پارٹس اندر جو ہیں وہ بیرل میں وہ لگنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ اچھے بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ کہ آپ کی بیرل کو زنگ وغیرہ سے بچاتے ہیں، وہ ایک لیئر کر لیتے ہیں، لیکن آپ کی ایکوریسی کے اوپر افیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، جو ایک زیادہ وہ اس کے اندر پیلٹس گزر جاتے ہیں. ہمیشہ میری تو عادت ہے کہ میں ایک نارملی 200 300 یا میکسیمم 500 پیلٹ چلانے کے بعد بیرل کو اچھی طرح کلین کرتا ہوں، اچھی طرح. ویسے تو میں نارملی کرتا رہتا ہوں. جب بھی ایئر گن رکھا کریں تو اس کا ایک کام آپ ضرور کیا کریں، ایئر گن رکھنے سے پہلے اس کی بیرل کو بند کر دیا کریں آگے سے. ابھی تو وہ بیرل کو بند کرنے کے لیے کیپس بھی مل جاتی ہیں، وہ سارے کیلیبر میں مل جاتی ہیں، میرے پاس بھی اویلیبل ہے کہ آپ کو 12 بور کی چاہیے، 22 کی چاہیے، 0.177 کی چاہیے، جس کی بھی چاہیے. آگے سے میں پکچر بھی دکھا دیتا ہوں، امید ہے میرے پاس پکچر ہوگی، میں سائڈ پہ لگا دیتا ہوں. وہ بیرل کے آگے لگا دیتے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نمی وغیرہ نہیں جاتی. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ایک کاٹن کا پیس لیں، وہ اس کے اندر اس طرح دھکیل لیں کہ وہ پھنس نہ جائے بیچ میں، آپ کو نکالنے میں آسان ہو. مقصد کیا ہے کہ اندر نمی نہ جائے تو اس کو، اور ڈسٹ بھی نہ جائے، ان دونوں کو بچانے کے لیے آپ یہ کام ضرور کر لیا کریں. چلتے ہیں اگلے کویشچن کی طرف. یہ جی راشد صاحب ہیں، یہ سندھ سے ہیں، حیدرآباد سے. ان کا کویشچن ہے کہ شکار کے لیے آپ کے پاس کون کون سی اشیاء ہونی چاہیے جو بہت زیادہ ضروری ہیں؟ سر یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ایریا میں جا رہے ہیں، گھر سے کتنا دور جا رہے ہیں، آبادی سے کتنا دور جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ پراپر ہنٹنگ پہ جا رہے ہیں، آپ کے پاس گن، ایمونیشن، سیفٹی کی چیزیں، پانی، نائف، یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور ساتھ میں آپ کے پاس ایک اور چیز جو بہت اہم ہوتی ہے وہ رکھا کریں، گاڑی میں بھی رکھا کریں. اس کو ہم بولتے ہیں فرسٹ ایڈ کٹ. فرسٹ ایڈ کٹ میں اپنی ضرورت کی چیزیں رکھا کریں. نارملی وہ ویسے بھی آپ اپنی گاڑی میں رکھ لیا کریں روٹین کے مطابق بھی، کہ کیونکہ جتنے بھی ہم لوگ ہوتے ہیں ہم نے آنا جانا تو آگے پیچھے ہوتا ہے، یہ ضرور رکھ لیا کریں. اس میں آپ اپنے نارمل استعمال کی میڈیسن رکھ لیا کریں،
خدا نخواستہ فرسٹ ایڈ کے لیے کچھ آپ کو سنی پلاسٹ، کوئی پٹی جو آپ کو نارمل باندھ سکیں، اس طرح کی چیزیں رکھ لیے. کچھ لوگ تو بڑی رکھتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی فرسٹ ایڈ کٹ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ضروریات ہوتی ہے. ٹیبلٹس وغیرہ، پین کلر، ایسی چیزیں، اس میں کوئی موو کریم، کو گھٹنے کے اوپر پین کے لیے جو بروفن ایک وہ کریم ہوتی ہے، وہ اس طرح کی چیزیں، آیوڈیکس وغیرہ بھی رکھ لیا کریں، ضرورت پڑ جاتی ہے بعض دفعہ چوٹ لگنے پہ، اور وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ چیز بھی رکھ لیا کریں. اگر آپ ایریا اپنے کے قریب کہیں جا رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس نارمل چیزیں ہونی چاہیے. ٹارچ بھی اپنے پاس ضرور رکھا کریں، چھوٹی، جس کو پاکٹ ٹارچ بولتے ہیں. کبھی آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، راستے میں گاڑی خراب ہو جاتی ہے، ایسی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. سگنلنگ کے بھی ایک طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ، اور آگے پیچھے چلنے کے لیے بھی آپ اپنی ایسی چیزیں یوز کر سکتے ہیں. چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جی سر، یہ سر سوال ہم سے پوچھا ہے لاہور سے، ان کا نام عفت رضا، اچھا عفت صاحب ہیں. عفت صاحب پوچھتے ہیں جی کہ پیلٹ کون سے بیسٹ ہیں ایئر گن کے لیے؟ وہی پیلٹ بیسٹ ہیں جو آپ کی بیرل کو سوٹ کرتے ہیں. بیرل کے اوپر میں نے آپ سے پہلے ایک پرومس کیا تھا، ٹائم نہیں ملا اور مجھے یاد بھی بھول گیا تھا کہ میں نے پیلٹ کی سلیکشن کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنانی ہے. ہمیشہ وہ پیلٹ یوز کیا کریں جس کے ساتھ آپ اپنی گن زیرو کرتے ہیں. اگر آپ پیلٹ چینج کر رہے ہیں تو گن کو ایک دفعہ دوبارہ زیرو کریں، اس سے 19-20 کا فرق آ جاتا ہے. مختلف ایئر گن کو مختلف پیلٹس جو ہیں وہ سوٹ کرتے ہیں. چھوٹی گنز جو ہیں ان میں ایرانی پیلٹ کے بھی میں خلاف ہوں، وہ جو چھوٹے آتے ہیں، یا وہ پشاور میں بھی شاید بن رہے ہیں یا نہیں، بہرحال وہ کنفرم نہیں ہے. افغانستان اور ایران سے جو پیلٹس آ رہے ہیں جو وہ ایرو شکل کے ہوتے ہیں، پوائنٹڈ چھرے، وہ آپ کی بیرل کو خراب کر دیتے ہیں. اس سے اوائڈ کیا کریں. منیمم آپ گیموں کے پیلٹ یوز کیا کریں. سپرنگر کے اندر اگر آپ اچھے یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ٹاپ کے اوپر آپ کے پاس جی ایس پی آ جاتا ہے 14.35 گرین والا. اس کے بعد آپ کے پاس کراس مین آ جاتا ہے 14.13 گرین والا. اس کے بعد آپ کے پاس کومیٹا آ جاتا ہے 15.89 والا. اس کے اوپر آپ کو تھوڑی سی بلاسٹی کم ملے گی، لیکن جو پہلے میں نے دو بتائے ہیں وہ آپ کی بلاسٹی کے لیے بہت اچھے پیلٹ ہیں. اگر آپ اچھے یوز کرنے ہیں تو یہ یوز کریں، ادروائز گیموں کے پرو میگنم بیسٹ رہتے ہیں. میں نے ان کی بھی آپ کو بتانی ہے، گیموں کے 6-7 جو ویریئنٹ ہیں ان کی کیا وہ کس پرپس کے لیے یوز ہوتے ہیں، کب یوز ہوتے ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو ضرور بتانا ہے. جی اگلا سوال جو ہے شاکر صاحب ہیں پکھر سے، شکار کم ہونے کی وجہ کیا ہے، وضاحت فرما دیں. وضاحت تو علماء کرام فرماتے ہیں، ہم تو آپ کو اپنی عقل کے مطابق، اپنی ریسرچ کے مطابق، اپنی تھنکنگ کے مطابق آپ کو بتا سکتے ہیں. شکار کم ہونے کے ریزن سب سے پہلے تو ہم شکاری حضرات ہیں. اس میں فیس بک کا بھی بہت اثر انداز ہے کہ ایک نے لگائی ہے 15 کی، دوسرا کہے گا میں نے 25 کی لگانی ہے مار کے، تیسرا کہے گا میں نے 40 کی لگانی ہے. اس کے ختم کرنے میں ہم سب شکاری شامل ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں. اکثر دوست مجھے کہیں کوئی دعوت دیتا ہے، میں شکار پہ جاتا ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے قمر بھائی ہم یہاں پہ آتے تھے، آدھے گھنٹے میں ہم نے 30 40 50 کا سکور کرنا اور چلے جانا، اب تو ملتی نہیں ہے. بھائی جان جب آپ آدھے گھنٹے میں 30 40 50 مار کے چلے جاتے تھے، یا آپ 2 گھنٹوں میں اتنی مار کے چلے جاتے تھے، تو پیچھے بچنا کیا ہے؟ آنے والی نسلوں کے لیے بچائیں. مجھے بھی کسی دور میں ایک شوق چڑھا ہوتا تھا کہ یار ایک سکور بنانا، سکور، لیکن پھر بھی میں لمٹ میں رہتا تھا. کچھ رولز کو بھی بریک کر لیا جاتا تھا اس وقت پرانی باتیں کر رہا ہوں، جب میں اس طرح کا صاحب عقل بھی نہیں تھا. تو باہر وہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی ایک کوشش کرتا ہوں کہ یار لمٹ کراس نہ ہو. گروپ ہنٹنگ میں لمٹس کراس ہو جاتی ہیں بعض دفعہ، لیکن یار اگر آپ اتنی تعداد میں مارنا شروع کر دیں گے، میں نے دیکھے ہیں بہت کچھ ایسے پرندے ہیں جو ناپید ہوتے جا رہے ہیں ہمارے ایریاز میں، اور کچھ ایسے پرندے ہیں جو اب اس طرح کی لمٹ نہیں رہی، ڈب ختم ہوتی جا رہی ہے،
پجن ختم ہوتا جا رہا ہے. بہت سے پرندے ہیں جو آپ کو گاؤں میں بہت آسانی سے نظر آتے تھے، وہ اب آپ کو بہت کم ملنا شروع ہو گئے. تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ یار کوشش کیا کریں کہ جتنا ہو سکے وائلڈ لائف کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں اس کے مطابق بیگ لیمٹ کے اوپر رہا کریں. ایک چیز ہمارے ساتھ ساتھ جو ایک دو اور چیزیں ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. اس میں آپ نے کام کرنا ہے، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. یہ جو پوچرز ہیں، یہ جو نیٹنگ کرتے ہیں، گن بھی شکار کو ختم نہیں کرتی. سب سے زیادہ جو ریزن بنتی ہے نا، پہلے ہم باز شکرا اور ان جرے کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ جب شکار کھیلتے تھے تو ہم کہتے تھے یار ان سے شکار ختم نہیں ہوتا، بندوق والوں نے ختم کر دیا. اب میں کہتا ہوں بندوق والوں نے بھی بہت زیادہ انت کیا ہوا ہے، بہت زیادہ ہاتھ چپ کے رکھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس سے بھی جو بڑا نقصان کر رہے ہیں نا وہ ہیں نیٹ سے پکڑنے والے، جو پکڑتے ہیں رات کو دن کو نیٹنگ کرتے ہیں. نیٹنگ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ سیزن میں آف سیزن بھی ہر وقت آپ کو جتنے تیتر چاہیے ہوتے ہیں یہ مارکیٹوں میں مل رہے ہوتے ہیں. یقیناً وائلڈ لائف والوں کو بھی پتہ ہو رہا ہوگا، کیونکہ اگر ہمیں پتہ ہے ہم جاتے ہیں یہاں پہ مارکیٹوں میں جو اس کی پرندوں کی مارکیٹیں ہیں تو وہاں پہ بڑا سستا تیتر دستیاب ہوتا ہے. یقین کریں میں اب اگر اپنی ہنٹنگ کی کیلکولیشن کروں تو پر تیتر جو ہے ہمیں وہ 5 سے 7 ہزار کا پڑ جاتا ہے، اور یہاں پہ 1000 روپے 800 روپے کا بک رہا ہوتا ہے. تو یہ جو نیٹنگ کرتے ہیں انہوں نے ظلم کیا ہوا ہے. یہ بچے پکڑتے ہیں، یہ بڑے تیتر پکڑتے ہیں، جہاں پہ یہ آپ کو نظر آئے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، نیٹنگ والوں سے جان چھڑوائیں. ایک چیز ہو گئی. اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے نہیں، آلموسٹ کوئی 15 to 20 ایئر سے ہم جتنی بھی بجائی کر رہے ہیں، ہم جتنی بھی اپنی فصلیں اگا رہے ہیں، جو ہم دانہ پھینکتے ہیں، مکئی ہو گئی، گندم ہو گئی، یا باقی جو پرندے کھانے کے لیے آتے ہیں، سب سے زیادہ تو پرندے انہی کو کھا رہے ہوتے ہیں. باجرا ہو گیا، جب آپ اس کی وہ کیا کہتے ہیں اس کو بجائی کرتے ہیں، ان کو بوتے ہیں اس وقت، تو اس کے اوپر ہم نے زہر لگانے شروع کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیسٹیسائڈ کمپنیز جو ہیں اب یہ جتنی بھی بنا رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جب آپ اس کے اوپر زہر لگا کے پھینکیں گے تو کیا ہوگا اس میں کہ اس میں کیڑا اگر کوئی آئے گا تو وہ اس کو کھائے گا نہیں، اس کو اسمیل بھی آئے گی، اگر وہ کھانے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ مر جائے گا. تو وہ جب پرندے آ کے وہی کھاتے ہیں وہ بھی بیچارے مر جاتے ہیں. یہ بھی ایک ریزن بن رہی ہے. گلوبل انوائرمنٹ ہے. میں ابھی یہ کرونا ایک نیگیٹو چیز تھی اس میں، لیکن میں نے جو ایک پازیٹیو چیز دیکھی ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. میرا گھر DHA لاہور میں ہے، پوش ایریا لاہور کا. میں نے یہ جب یہ گاڑیاں ٹریلے ٹرک بند ہوئے، لاک ڈاؤن ہوا، شور و غل کم ہوا، تو اپنی گلی میں اتنی زیادہ ڈو دیکھی ہیں جو میں نے پچھلے کافی عرصے سے یہاں پہ نہیں دیکھی. یعنی کہ آلموسٹ اگر پہلے 20% تھیں تو اب وہ 4 ٹائم 5 ٹائم وہ اس کو انکریز کر گئی تھیں ان دنوں. تو یہ گلوبل انوائرمنٹ، گلوبل وارمنگ اس کی ایک چیزوں کو افیکٹ کر رہی ہیں، پرندوں کو، وائلڈ لائف کو افیکٹ کر رہی ہیں، تو وہ بھی ریزن بن رہی ہیں. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جی آخری سوال لیتا ہوں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، آپ بھی بور ہو جاتے ہیں. یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، میں نے آلریڈی بتا دیا ہے. ظہور صاحب ہیں سرگودا سے. شکار کی لیمٹ کتنی ہونی چاہیے؟ وائلڈ لائف کا جب آپ لائسنس بنواتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو اس کی لیمٹ جو ہے وہ دی ہوتی ہے کہ کون سے پرندے کی کون سی لیمٹ ہے. اس چیز کا بھی خیال رکھا کریں. دوسرے نمبر پہ آپ ایک اور جو چیز آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ کچھ پرندے بین ہوتے ہیں، ان بین پرندوں کا آپ نے شکار نہیں کرنا ہوتا. اس میں وہ وائلڈ لائف والے اپنی نیوز جاری کرتے رہتے ہیں جو مختلف اخباروں کے اندر آتا رہتا ہے، تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جو پرندہ بین ہے اس سے بھی آپ نے اوائڈ کرنا ہے، اس کو آپ نے ہنٹ نہیں کرنا، وہ سختی سے منع ہے.
दूसरे नंबर के ऊपर बैग लिमिट आपको बताई होती है। जब आप वाइल्ड लाइफ से लाइसेंस बनवाएंगे तो वो उसके ऊपर लिखी होती हैं कि डव 6 हैं, डक्स 10 हैं, पिजन इतने हैं, सारे लिखे होते हैं। कुछ जो माइग्रेटेड बर्ड होते हैं उनकी लिमिट ज़्यादा होती हैं, कुछ की कम होती है, तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। बहरहाल मैं तो यही कहता हूँ कि 5 परिंदे भी काफ़ी होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपने और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आप वीडियोस को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपकी फ़ीडबैक का बहुत ज़्यादा हमें रहता है कि आपकी फ़ीडबैक हमें रिसीव हों। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।